السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کی اگلی آیات کرتے ہیں۔ آج ہمیں تقریباً 6 یا 7 آیات ہوں گی۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ یوسف میں ٹاپک بائی ٹاپک بات سوئچ ہو رہی ہے کہ ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک میں۔ تو اب یہ جیل کے درمیان جو معاملہ ہوا اس کے اوپر بات ہوگی، اور اگلے لیکچر میں پھر جیل سے باہر آنے کے بعد ہوگی کہ جیل سے باہر آنے کے بعد کیا ہوا، پھر اس سے اگلے لیکچر میں پھر وہ بھائی آئیں گے۔ یعنی سبحان اللہ، سورہ یوسف کتنی سیٹ ہے کہ ایک ٹاپک سے نکل کر دوسرے ٹاپک میں جاتی ہے، اور اس طرح کی صورتوں کا حفظ کرنا بھی تھوڑا آسان ہوتا ہے۔ چلیں آئیے اپنے ہم لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی تو وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، داخلہ فعل ماضی، دال خا لام مادہ، باب نون سے داخلہ یدخلو فعل ماضی ہوا فاعل، ودخل وہ داخل ہوا، معہ السجن فتیانی یعنی معہ السجن، السجن مفعول۔ اچھا، اس کا جو فاعل ہے ایکچولی وہ ہے یہ فتن۔ فتن کا مطلب ہوتا ہے دو نوجوان یا دو جوان آدمی۔ سو داخلہ کا جو فاعل ہے وہ یہ ہے۔ سو داخلہ معہ السجن فتیانی، تو یہ ہو ہے یوسف علیہ السلام، کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان جیل میں داخل ہوئے۔ یعنی یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر موجود ہیں، اور پھر 2 نوجوانوں کو لایا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ شراب پلانے والا ہوتا ہے اور دوسرا کھانا کھلانے والا ہوتا ہے، اور دونوں پر الزام ہوتا ہے عزیز مصر کو اس کو زہر دینے کا۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ قال احدہما، قال فعل ماضی، احدہما یہ اس کا فاعل ہوا، فاعل دونوں میں سے ایک نے کہا، یہ مقولہ، انی ارانی اعصر خمرا، انی یعنی ارا فعل ماضی، رآ یا فعل مضارع، انا اس کا فاعل، را حمزہ یا مادہ، با فتحہ سے دیکھنا۔ سو انی انا اسم انا بنا، یہ خبر انا بن گئی، ارانی مفعول، یعنی میں خود کو دیکھتا ہوں۔ کس حال میں؟ یہ حال ہے، یہ فعل مضارع ہے، انا اس کا فاعل ہے، یہ حال ہے اس ارانی میں جو ارا موجود ہے نا، انا فاعل، اس کا یہ حال ہے۔ آصر عین صادرہ مادہ باب ضرب سے، اثر یا اصیر، اس کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا۔ سو انی ارانی اعصر خمرن، خمرن مطلب شراب۔ سو میں شراب نچوڑتے ہوئے خود کو دیکھتا ہوں، یعنی اس حالت میں نے دیکھا ہے۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا، آخر یہ فاعل ہوا قالا کا، دوسرے نے کیا کہا؟ اس نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، انا اسم انا یہ خبر، ارانی سیم وہی جملہ ہے، حال اس کا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ احملو، حمل یحملو باب ضرب سے، بوجھ اٹھانا، انا اس کا فاعل۔ سو انی ارانی احملو فوق رأسی خبزا، خبزا مطلب روٹی۔ قرآن مجید میں خبز روٹی کے لیے یہ ایک ہی بار لفظ استعمال ہوا ہے، خبز، عربی میں خبز روٹی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بولنے والے اس کو خبز کہتے ہیں، خبز دینا، ایکچولی لفظ ہے خبز، خبز۔ سو انی ارانی احمل فوق رأسی، یہ ظرف ہو گیا، رأس یہ مرکب اضافی اپنے سر کے اوپر۔ انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے دیکھتا ہوں خود کو۔ تأکلو، اکل یأکلو کھانا، تأکل فعل مضارع، الطیر یہ اس کا فاعل ہے، فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ تأکل الطیر پرندہ کھاتا ہے، منہ اس میں سے۔ تو اب ان دونوں نے کیا کہا؟ نبئنا بتأویلہ، نبأ ینبئ باب تفعیل، نبئ انت فاعل، امر کا صیغہ ہے، نا مفعول، یہ مفعول ہو گیا۔ نبئنا ہمیں بتائیے، بتأویلہ اس کی تعویل، یعنی اس خواب کی تعبیر ہمیں بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، نرا فعل مضارع، نحن فاعل، سو نحن اسم انا بن گیا، اور یہ خبر انا، کاف مفعول۔ انا نراک من المحسنین، محسن بھلائی کرنے والا، احسان کرنے والا، ہے نا، ہم آپ کو بھلائی کرنے والا دیکھتے ہیں۔ آگے آئیے جی۔ تو یوسف علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، کیا جواب دیا؟ قالا فعل ماضی ہوا فاعل، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ ان کا مقولہ ہے، لا یأتیکما طعام، لا نفی کا، اتا یأتی آنا، یاتی فعل مضارع ہوا فاعل۔
سو ایکچولی اس کا فاعل ہے کیا؟ تعامن حالت رفع میں. جملہ فعلیہ میں آسان ترین بات، کوئی بھی اسم حالت رفع میں ہو وہ اس کا فاعل ہوگا. کما مفعول انتما کی ضمیر حالت نصب میں. لا یأتیکما طعام، تم دونوں کے پاس کھانا نہیں آئے گا، یعنی ایک غائب بتائی جا رہی ہے. ترزقانی ہی را زا قاف مادہ، رازا کا یرزقو باب نون سے. سو ترزقانی مجہول کا صیغہ ہے اور اس کا نائب الفاعل ہے انتما، اور اس کا مفعول ہے ہی جو طعام کی طرف جا رہا ہے. یعنی لا یأتیکما طعام ترزقانی ہی، تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا جو تم دونوں کو کھلایا جاتا ہے. تو یہ اس تعامن کی صفت ہے، یعنی جو تم دیے جاتے ہو. الا سوائے اس کے کہ، سو یہ لا اور الا حصر کا مفہوم ہو گیا. نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، نبأت فعل ماضی انا فاعل، کما مفعول تم دونوں کو، نبأ ینبئ باب تفعیل سے، بتأویلہ قبل ظرف ہو گیا نبأ کے لیے، ان حرف مصدریہ، یأتیہ فعل مضارع نصب ہوا، یأتیہ کا فاعل ہوا وہ ہے کھانے کی طرف، کما پھر مفعول. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، نہیں آئے گا کھانا تم دونوں کے پاس جو تم دیے جاتے ہو، الا سوائے اس کے کہ نبأتکما، میں تم دونوں کو بتا دوں گا، بتأویلہ اس خواب کی تعبیر، قبل ان یأتیکما اس سے پہلے کہ وہ تم دونوں کے پاس آئے، یعنی اس کھانے کے تم دونوں کے پاس آنے سے پہلے میں تم دونوں کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا. ذالکما مما علمنی ربی، ان باتوں پر ہم آگے سبق میں بات کریں گے. ذالکا اشارہ ہے اس کی طرف، کس کی طرف؟ یہ جو تعویل بتانی ہے انہوں نے. کما انتما کی تم دونوں کی جو ضمیر ہے، ذالکما ان دونوں کو مخاطب کر کے، مخاطب کے لیے ذالکما من حرف جر ما موصولہ، من ما علم فعل ماضی، علم یعلم تعلیماً سکھانا، نی مفعول، ربی یہاں پہ ربی فاعل ہے علمہ کا، حالت رفع میں ہے. ذالک من ما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. انی ترکت ملت قوم، انی انا اسم انا یہ خبر ہوگی، ترکت ترک یترکو باب نون سے چھوڑنا، انا اس کا فاعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے. انی ترکت ملت قوم، یہ دین سے مراد ہے مرکب اضافی، میں نے چھوڑا ہے ایک قوم کا دین، لا یؤمنون باللہ یہ اس قوم کی صفت ہے. لا نفی یؤمنون، آمن یؤمن باب افعال سے با حرف جر، کہ لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہم اور وہ کافرون بالآخرۃ یعنی اور وہ کافرت کا انکار کرتے ہیں، اور یہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون یہ حصر کے لیے کہ اور وہی ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں. آگے ہے واتبعت ملت آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب. اتبع یتبع پیروی کرنا، فعل ماضی انا فاعل باب افتعال سے. ملت آبائی، ملت یہاں پہ مضاف بن رہا ہے اور آبائی مضاف الیہ، ملت پھر دین. واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے آبا کے دین کی پیروی کی. اب یہ ابراہیم، اسحاق و یعقوب یہ تینوں حالت جر میں ہیں، یہ بدل ہے اس آبا کا کہ اپنے آبا ابراہیم، اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی. آگے چلتے ہیں جی. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما نفی کا، کانا فعل ماضی ناقص ہوا اس کا اسم، ما کانا لنا لام حرف جر ہمارے لیے، ان نشرک باللہ من شیء یہ ہے اسم ما پورا جملہ. سو ان مصدریہ اشرک یشرکو، اور یہ نشرک نصب ہوا، نحن فاعل فعل مضارع باب افعال، باللہ من شیء نکرہ ہو گیا کچھ بھی. ہمارے لیے یعنی ہمارے لیے یہ قابل تحسین نہیں کہ ہم اللہ کا کچھ بھی شرک بنائیں، یعنی اللہ کا کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں یا ذرہ بھر بھی شرک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا، یعنی یہ بات جو ہے ذالک من فضل اللہ، یا ذالک مبتدا فضل اللہ مرکب اضافی. سو ذالک من فضل اللہ علینا، ہم پر یہ اللہ کے فضل سے ہے، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولکنہ یعنی یہاں سے دیکھیں آپ ذالک کہ یہ بات
ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یعنی یہ اللہ کے فضل سے ہے ہم پر اور لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر الناس مرکب اضافی، اسم لاکن، لا یشکرون خبر، شکر یشکرو باب نون سے، لا یشکرون فعل مضارع ہم فاعل، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے فرمایا یا صاحب السجن، یا ندا صاحبہ یس کیوں آ رہا ہے؟ صاحبانی دو ساتھی، صاحبینی نصب ہوا نا، جب نصب ہوا تو نون ڈراپ ہو گیا، صاحبینی کا نون ڈراپ، السجن یعنی سنگل لیں گے تو ہوگا یا صاحبہ یا صاحب السجن اے جیل کے ساتھی، یا صاحبہ السجن اے جیل کے دونوں ساتھی، دونوں کو خطاب کیا۔ ارباب استفہام کوسچن، ارباب رب کی جمع، ارباب متفرقون، کیا متفرق ارباب یعنی مختلف رب خیر بہتر ہیں، ارباب متفرقون، سو یہ مرکب توصیفی بن گیا، یہ صفت بن گئی ارباب کی متفرق بکھرے ہوئے، سو تفرق یتفرق متفرق باب تفاعل سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، سو ارباب متفرق خیر، کیا بکھرے ہوئے رب بہتر ہیں، ام پھر یا اللہ الواحد القہار، اللہ مبتدا لفظ الجلالہ خبر الواحد والقہار، ام اللہ الواحد القہار، یا پھر کیا اللہ اکیلا اور زبردست غلبے والا بہتر ہے۔ سو اس کو حمزۃ التسویہ کہتے ہیں، یعنی یہ کمپیریزن میں لے کر آیا گیا ہے۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، ما نفی کا الا یہ دونوں حصر کے مفہوم کے لیے ہو گئے، تعبدون انتم فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے، عین بعد دال مادہ، ما تعبدون تم نہیں عبادت کرتے، من دونہ اس کے سوا، متعلق فعل ہو گیا، دونہ میں ہاں جا رہا ہے اللہ کی طرف، ما تعبدون من دونہ الا تم نہیں عبادت کرتے اللہ کے سوا، سوائے اس کے کہ اسماءن، اب یہ مفعول تعبدون کا، سوائے اس کے کہ اسماءن اسم کی جمع ہے، اسماءن نام ہے، سمیتموہا سما یسمی باب تفعیل نام دینا، سمیتم فعل ماضی کا صیغہ ہے، انتم اس کا فاعل ہے ہا اسماء ان کی طرف، ما تعبدون من دونہ الا اسماء تم نہیں عبادت کرتے اللہ کے سوا سوائے اس کے کہ چند ناموں کی، سمیتموہا جو تم نے خود دیے ہیں۔ اب یہ اس خود دینے کا مفہوم انتم تاکید کے لیے آیا کہ اسمان سمیتموہا انتم یعنی تم ہی نے وہ نام دیے ہوئے ہیں، وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے، آباؤکم سمیتموہا انتم وآباؤکم، اب یہ انتم وآباؤکم دونوں جو ہے یہ تاکید کے لیے ہیں کہ وہ نام کس نے دیے ہیں، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ اللہ تعالیٰ اور پھر فرمایا ما انزل اللہ بہا من سلطان، ما نفی کا، انزل ینزل باب افعال، اللہ لفظ الجلالہ فاعل، ما انزل اللہ نہیں اتاری اللہ نے بہا ان کے لیے، من سلطان کوئی بھی دلیل، یعنی بہا میں یہاں اسماء کی طرف، یعنی ان ناموں کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ اس فلاں رب کا نام ہے یا فلاں، بلکہ یہ تمہارے خود سے گھڑے ہوئے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، ان نفی کا الا نہیں ہے، الحکم سوائے اس کے کہ اللہ کا، یعنی اللہ کے سوا کسی کا کوئی حکم نہیں ہے۔ امرا اس نے حکم دیا، امرا فعل ماضی ہوا فاعل، ان یہاں پر محذوف ہے، ان لا تعبدو کس بات کا حکم دیا؟ ان مصدری آ رہا ہے، لا نہیں آ رہا ہے، ان لا تعبدو انتم اس کا فاعل، تو یہ پورا جملہ مفعول ہو گیا امر کا۔ امر ان لا تعبدو کہ اس نے حکم دیا کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ سوائے اس کے کہ صرف اسی کی، یعنی اس کے سوا کسی کی تم عبادت نہ کرو۔ یہ ایا ضمیر یہ لایا گیا ہے ہو کے ساتھ لگانے کے لیے، کیونکہ ہو مفعول کو الگ کیا گیا ہے اس کو خاص کرنے کے لیے۔ ذالک الدین القیم، ذالک مبتدا، الدین القیم خبر، ذالک الدین القیم وہی سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولیکن پھر وہی اکثر الناس خبر یہاں پہ ہوئی ہے لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
آخری آیت ہے یا صاحب یہ سجنی، اے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما یعنی جہاں تک بات ہے احدکما تم میں سے ایک کی، فیسقی ربہ خمرن، سکا یسقی پلانا، باب ضربہ سے سین کاف یا مادہ، اما احدکما یہ مبتدا ہو گیا، یہ خبر، فیسقی ربہ خمرن، ربہ مفعول، یسقی خمرن دوسرا مفعول، یعنی وہ اپنے رب کو یعنی اپنے سردار کو کیا کرے گا؟ شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جہاں تک تعلق ہے دوسرے کا، آخر و مبتدا، فَيُسْلَبُ یہ خبر ہو گئی، یسلب مجہول کا صیغہ کہ اسے کیا ہے؟ پھانسی چڑھایا جائے گا، فَيُسْلَبُ ہوا اس کا نائب الفاعل۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جہاں تک دوسرے کی بات ہے، فَيُسْلَبُ وہ پھانسی چڑھایا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، الطَّيْرُ فاعل، تَأْكُلُ پس تَأْكُلُ مِنْ رَأْسِهِ یعنی پرندہ اس کے سر میں سے کھائے گا۔ قضی الامر، قضا یقضی تمام ہونا، قضی الامر بات مکمل ہو گئی، معاملہ مکمل ہو گیا کہ جو انہوں نے پوچھنا چاہا تھا۔ قضی مجہول، الامر نائب الفاعل، قضی الامر بات مکمل ہوئی۔ الذی فیہ تستفتیان یہ اس کی صفت ہو گئی، کون سا معاملہ؟ الذی اس میں موصول، فیہ میں ہا جا رہا الذی کی طرف، تستفتیانی استفتا یستفتی باب استفعال سے، تستفتیانی یعنی جس کے بارے میں وہ فتویٰ طلب کر رہے تھے، تستفتیانی ہما اس کا فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیانی وہ معاملہ اس کا فیصلہ کر دیا گیا، وہ معاملہ بتا دیا گیا جس کے بارے میں وہ دونوں سوال کر رہے تھے یا فتویٰ مانگ رہے تھے یا پوچھ رہے تھے۔ آئیے آگے چلتے ہیں اس کے سبق کی طرف۔ جی تو پہلی آیت ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخِرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ دو نوجوان یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خود کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں خود کو دیکھ رہا ہوں کہ میں نے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے، اس میں سے پرندہ کھا رہا ہے، آپ اس کی تعویل بتائیے۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ہم آپ کو محسنوں میں سے دیکھتے ہیں۔ امپورٹنٹ ترین پوائنٹ، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی یوسف علیہ السلام، یہ محسنین کا یوسف علیہ السلام کے لیے اس سورہ میں بہت بار تذکرہ آیا ہے، یعنی پوری سورہ میں تو ان کا یہی تھی کہ وہ بھلائی کرنے والے تھے، وہ بھلائی کرنے والے تھے۔ تو نتیجہ دیکھیں کیا نکلا، بھلائی کرنے والے تھے، احسان کرنے والے تھے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ مصر کے بادشاہ بنائے گئے۔ تو ان دونوں نوجوانوں نے یوسف علیہ السلام کا مشاہدہ کیا جیل میں۔ اب ایسے تو نہیں نا کہ وہ جیل میں داخل ہوتے ہی انہوں نے اپنا خواب سنا دیا تھا، تو کچھ وقت لگا ہوگا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو آبزرو کیا ہوگا، اس آبزرویشن میں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے جیل میں۔ تو انہوں نے پھر کیا کہا، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی ہم آپ کو بھلائی کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ یعنی اس سے ایک تو یہ مراد ہوا کہ خواب آپ کس کو سنائیں گے؟ جو کوئی خیر خواہ آدمی ہو، یعنی ویسے ہم لوگوں کو پہچان جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں لوگوں کو کہ لوگوں کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ بھلائی کرنے والا ہے، خیر خواہ ہے لوگوں کا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کیا کریں جو آپ کے ساتھ، یعنی جو آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ بھلائی کرنے والا انسان ہے، اس میں سے شر کی امید نہیں ہے، انشاءاللہ ہمیں اچھی بات ہی بتائے گا۔ اس لیے انہوں نے اینڈ پہ یہ کہا کہ ہم آپ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، آپ بھلائی کرنے والوں میں سے ہیں۔ یہ جو بھلائی کا معاملہ ہے اس کا بہت بڑا، اس کا پھل بہت میٹھا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں محسنین میں سے شامل فرما دے، اللہ سے دعا کیجئے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری آیت ہوئی قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں جواب عنایت فرمایا کہ تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا جو تم روز کھلائے جاتے ہو، سوائے اس کے کہ میں تمہیں اس خواب کی تعویل بتا دوں گا اس سے پہلے کہ تمہارے پاس وہ آئے، اور یہ جو علم ہے یہ میرے رب کی عطا ہے۔ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون، میں نے ایک ایسی قوم کو چھوڑا ہے، یعنی ایک ایسے قوم کی دین کو چھوڑا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس میں سے کیا، مما علمنی ربی، سب سے بڑی بات کہ علم کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف کرنا،
یہ نہ کہنا کہ یہ میں نے محنت سے حاصل کیا ہے، میں نے بڑی تگ و دو سے حاصل کیا ہے، میں نے اس پہ بڑا زور لگایا ہے، یہ میری محنت ہے، میں نے اتنا عرصہ پڑھائی کی، اتنے عرصے میں نے فلاں جگہ کام کیا، اس کے بعد میں ماہر ہو گیا. نہیں. امپورٹنٹ ترین پوائنٹ، مما علمنی ربی، یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے. اپنے رب کی طرف اس کی نسبت کرنا کہ جو کچھ میں اگر آپ کو میں جو پڑھا رہا ہوں یہ میرے رب کی رحمت ہے مجھ پر، میں اس کا فضل ہے. بجائے اس کہ میں یہ کہوں یہ میں نے جی فلانی کتاب پڑھی سی تو میں نے فلانا محنت کی سی تو میں اتنے سال یہ کیتا تو میں، بے شک بسا اوقات وہ ذرائع ہوتے ہیں بیچ میں، ان کو شیئر کیا جا سکتا ہے کہ اس سفر سے میں گزرا تھا، لیکن اس سفر میں گزرانے والا کون تھا؟ اس سفر کے دوران میرا سینہ کھولنے والا کون تھا؟ بھائی رب تھا. یہ تو رب کی عطا ہے نا. اب رب چاہے جس کا سینہ کھول دے، یہ تو اللہ کی عطا ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. تو دیکھیں دعا اللہ نے ہمیں سکھائی نا. موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا تھا کہ آپ یہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ ایک نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ یہ دعا کریں، تو بھائی ہمیں تو خود سے ہی کرنی چاہیے کہ جب تک ہمارا سینہ رب نہیں کھولے گا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا. تو کبھی بھی ان چیزوں کی نسبت کسی بھی طرف کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ کی طرف نسبت کریں. یہ میرے رب کی عطا ہے، اس سفر سے میں گزرا میرے رب کی عطا ہے، وہ کتاب میں نے پڑھی وہ مجھے سمجھ آ گئی یہ میرے رب کی عطا ہے، وہ ذریعہ مجھے مل گیا عامر سہیل صاحب سے میں نے سیکھا، اور جتنے اساتذہ میرے اس سفر کے دوران آئے وہ میرے رب کی عطا تھی، وہ میرے رب کی مہربانی تھی، وہ میرے رب کا فضل تھا، وہ میرے رب کا کرم تھا. میں نے تو خود قدم اٹھایا نا، لیکن اٹھوانے والا کون تھا؟ رب تھا. میرے نصیب میں کرنے والا رب تھا، میرا سینہ کھولنے والا میرا رب تھا. ہر بات کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایسا لوگوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ جو اپنی محنت کا نسبت اپنی طرف کرتے ہیں. جی اسی کمایا، اسی محنت کیتی ہے، وین جو تھوڑی آ گیا ہے، اسی محنت کیتی ہے. او یا اللہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے کچھ نہیں کیا. یہ بہت بڑے بول ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بولوں کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ جو یہ کہ میں نے کیا ہے، میری محنت ہے، میری کاوش. او بھائی تم کون ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ سے کہو، اللہ کی طرف نسبت کرو. یہ تو میرے رب کی مہربانی ہے. روو اس بات پر کہ یہ میرے رب کی عطا تھی، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جی. اور پھر کیا کہا؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ. اب یہاں سے یوسف علیہ السلام ان دونوں ساتھیوں کو دعوت دینے کی طرف بڑھ رہے تھے. بہترین اسلوب اپنایا. دعوت کا طریقہ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ میں کسی کو بھی دعوت دے رہا ہوں اور میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ ان معاملات میں یہ خرابی ہے، اور اگر میں ان کے معاملات پر نکتہ چینی کروں گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ دعوت قبول کریں گے؟ وہ تو مجھے سننا بھی پسند نہیں کریں گے. تو اگر ان جن کو دعوت دی جا رہی ہو ان کے ہی غلطیاں نکال کے ان کے منہ پر ماری جا رہی ہوں تو وہ آپ کی بات تو نہیں سنیں گے. دیکھیں ایک جنرل ٹاک، جیسے میں اب یہاں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو میں یہاں پر جنرل بات کر سکتا ہوں، پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے سننے والے مجھے نہیں پتہ کون ہے، جب تک تو مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں کن سے مخاطب ہوں. البتہ جب شخصی دعوت دی جاتی ہے خاص طور پر، اور میرے سامنے کچھ میرے دوست ہوں یا رشتہ دار ہوں یا وہ حلقہ ہو، تو پھر مجھے ان کو دعوت دیتے ہوئے بہت احتیاط کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اگر میں ان کو سیدھا ہی کہوں اور جی تواڈے بعد وڈیاں جے خرابی تسی یہ کیتا تسی، تو بس پھر دعوت ہو گئی، پھر دعوت تو نہیں ہوگی، وہاں مار کٹائی ہوگی. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت دینے کی ابتدا کرتے ہوئے ان کو اشارہ دیا ایک طرف کہ ایسا ہوا ہے، تاکہ ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جائے کہ اچھا یہ وہ کیسا دین تھا جس کے لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. تو یہ ایک دعوت کا اسلوب آیا سامنے. اگلی آیت ہے واتبعت ملت آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی میں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کی. اور وہ آباء و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یعنی ہمارے یہ قابل نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر. اگر ہم توحید پرست ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے میرے بھائیوں.
یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر شکر ادا کیا کریں۔ اللہ نے کسی امتحان میں ہی نہیں ڈالا، اللہ نے بچا لیا شرک کے شائبوں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو شرک سے بچائے۔ آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یا صاحبَیِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، یعنی کیا وہ جو مختلف رب ہیں وہ بہتر ہیں یا پھر ایک اللہ ہی غالب جو ہے وہ بہتر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مزید بھی لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ صرف اللہ کو پکارا جائے یا پھر غوث اعظم اور ادھر ادھر لوگوں کو پکارا جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ ما تعبدون من دون اللہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر ان لا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ان الحکم الا للہ، تو حکم صرف اللہ کا چلے گا، یعنی بات صرف اللہ کی مانی جائے گی، باقی کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ تو جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ جب اللہ نے حکم نہیں دیا کہ جیسے میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر یا اس سے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک آدمی نے مجھ سے بحث کی، تو میں بھی اس کو یہی کہہ رہا تھا، میرے بھائی میرے رب نے تو مجھے حکم نہیں دیا کہ میں فلاں شخصیت کو مانوں گا تو کام بنے گا، نہیں مانوں گا تو خدا نہ خواستہ میرے رب نے تو مجھے جو حکم دیے ہیں، جس چیز پر ایمان لانے کا حکم دیا، میں تو اسی تک محدود ہوں اور میں اسی کی بات ماننے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کی وہ باریک چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ سو انہوں نے یا صاحب السجن، ایک تو ان کو پکارتے ہوئے آداب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ بلایا۔ اب یہ جو یہاں پر آ رہا ہے نا، وہ جو پہلے آیا تھا انی ارانی اعصر خمرن، اب شراب تو نہیں نچوڑی جاتی نا، مراد یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی بنائی ہوئی شراب ہوگی، اس فروٹ کو نچوڑا جا رہا ہوگا جس سے شراب بنائی جا رہی ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے ان کو پہلے دعوت دے کر، ان کو اللہ کی طرف دعوت دے کر، ان کو اللہ کی طرف پکار کر، اللہ کی وحدانیت کی طرف کہ ان کو ایک دعوت دینے کے بعد پھر ان کا معاملہ ان کو بتایا۔ اچھا علماء نے یہاں ایک یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ سے کوئی طلب کرنے آئے نا کوئی چیز، تو پھر یہ ایک موقع ہوتا ہے اس کو دعوت دینے کا بھی، لیکن دعوت کا اسلوب بھی اپنانے میں بڑی حکمت ہونی چاہیے کہ ایک تو نہ محسوس ہو کہ ہم اس کو اب فورس کر رہے ہیں، بس اس سے چند اس طرح کی باتیں ہوں کہ اس کے ذریعے دعوت بھی پہنچ جائے اور اس کا کام بھی آپ پھر لازمی کریں، تاکہ جس کے لیے وہ آیا وہ اس کو وہ لے کر جائے، وہ آپ کا احسان مند ہو اور آپ کی باتوں پر توجہ بھی دے۔ آگے چلتے ہیں جی، آخری آیت، وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ اس آیت کی میں ایکسپلینیشن کرنے سے رہ گیا، یہیں پر اس کو کر لیتے ہیں۔ وقال فعل ماضی ہوا، فاعل یہ ہے یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، کس سے فرمایا؟ لام حرف جر، جس سے یوسف علیہ السلام نے کہا۔ الذی اسم موصول، ظن فعل، ظن یظن گمان کرنا، ہوا فاعل، وہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام نہیں ہے۔ وقال للذی ظن، جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے گمان کیا کہ انہ ناجن منہما، کہ وہ ان دونوں میں سے بچ جائے گا، ناجن۔ سو ہوا اسم انا، ناجن خبر انا، اور منہما ان دونوں میں سے متعلق خبر، یعنی کہ وہ جو ان دونوں میں سے بچنے والا ہے، جس کو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ شراب پلائے گا، اس سے پھر یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذکرنی، ذکر یذکر، یاد کرنا، اذکر یعنی تو یاد کرنا، انت فاعل امر کا صیغہ، نہیں مفعول، مجھے عند ربک، یعنی اپنے سردار کے پاس، عند ربک، وہ عزیز مصر جو ہے، کہ اس کے سامنے مجھے میرا ذکر کرنا، یاد کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، انسا ینسی، باب افعال، نون سین یا مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھلا دینا۔ سو انسا فعل ماضی، اس کا الشیطان ہو گیا فاعل، ہو مفعول، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ یعنی وہ جو بچ گیا تھا اس کو شیطان نے بھلا دیا، ذکر ربی ہی یعنی اپنے رب کے سامنے ذکر کرنا، یعنی اپنے سردار کے سامنے ذکر کرنا، یہ دوسرا مفعول ہو گیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، لَبِثَ یلبث، ٹھہرے رہنا، باب سامیہ سے، ہوا فاعل یوسف علیہ السلام ہے۔ فی السجن، جیل میں، یوسف علیہ السلام جیل میں ٹھہرے رہے، بضع سنین،
چند سالوں تک، یعنی یہ اب 3 سے 9 تک کے سال ہیں، تو مزید چند سالوں ان کو رہنا پڑا۔ علماء نے یہاں ایک نقطہ نکالا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ جیل کا جو ساتھی ہے جو رہا ہو کے جا رہا ہے اس کو یہ کہتے کہ اپنے سردار کے سامنے ذکر کرنا، بلکہ یوسف علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب سے دعا مانگتے، اپنے رب سے تذکرہ کرتے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو فی السجن بضع سنین، یہ جو کچھ سال ان کو زیادہ رہنا پڑا، وہ اس بات کی وجہ سے رہنا پڑا کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے اسباب کی طرف توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پسند، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تنبیہ یوسف علیہ السلام کو کی گئی۔ عام آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ عام آدمی یار میرا ذکر ہو اپنے سردار کے سامنے کرنا، لیکن انبیاء کے لیے بھی یہ ایک لغزش ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو، یعنی یہ علماء کا جو ایک رائے ہے، سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر انبیاء کو ایک تنبیہ آیا کرتی ہے کہ یہ انبیاء کے شایان شان نہیں ہے۔ سو فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، بھلایا کس نے؟ شیطان نے بھلا دیا، یعنی بیسیکلی اس نے ذکر کرنا تھا تو وہ آدمی بھول گیا، اور ہمیشہ جو یہ بھولنے بھلانے والی بات ہوتی ہے، ایک اچھی بات کو بھول جانا پھر شیطان کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ شیطان نے اس آدمی کو بھلا دیا کہ تم یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہ کرنا۔ سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔